جب لائٹ بجتی ہے تو جنات چکر لگانے آتے ہیں۔ اپنے سائے کو بار بار دیکھو تو وہ خود بخود ہلنے لگتا ہے۔ ایک آنکھ کھول کر سویا جائے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ رات کو گیلا کپڑا کمرے میں رکھو تو نیند جلدی آتی ہے۔ بستر کے ساتھ نمکین پانی بھر کر رکھو تو مچھر نہیں آتے۔ روزانہ پیاز اور گڑ کھلانے سے بچوں کی اونچائی بڑھتی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور ملال دور ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی گئی تھی، چنے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کچے دودھ کی جھاگ روزانہ رات کو چہرے پر لگانے سے دھوپ کا اثر نہیں پڑتا۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار استعمال کرے، دوبارہ خون نہیں آئے گا۔ ہفتے میں کم از کم اپنے بالوں کو 1 بار دودھ سے دھوئیں، اس سے زندگی بھر بالوں کے سفید ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ چھوٹا بچہ جلدی چلنا سیکھ جائے تو تلسی کے پتوں کا رس 10 قطرے روزانہ بچے کو پلانے سے بچہ جلدی چلنا سیکھ جائے گا۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام اونٹنی کے دودھ میں ملا کر پلا دو، 30 دن تک دماغ کمپیوٹر کی طرح بن جائے گا۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ میں ملا کر پیتا رہے، قطرے آنا بند ہو جائے گے۔ دودھ پلانے سے قبل بچے کو 1 چمچ ٹماٹر کا رس پینے سے دودھ کی قے بند ہو جاتی ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے۔ شہد، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ لے کر آدھے گلاس پانی میں ہل کر کے پیے، کچھ ہی دنوں میں پتھری ختم ہو جائے گی۔ موت آنے سے پہلے انسان خواب میں دیکھتا ہے جس میں وہ خود کو نہلا رہا ہوتا ہے۔ 5 جگہوں پر ہنسنا 25 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ قبرستان میں، تلاوت قرآن میں، ملا کے مجلس میں، مسجد میں، اذان ہوتے ہوئے۔ روٹی کا لقمہ کھاتے وقت اگر روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ بدن کے بال سفید ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ تمہیں اللہ پسند کرنے لگا ہے۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ گھر میں گیندے کے پھول کا پودا لگا لیجئے، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خواب میں بلی نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایک ٹھیک خواب نہیں ہے اور صبح اٹھ کر فوراً صدقہ دو۔ گھر میں بلی نظر آ جائے تو فوراً اسے دودھ یا روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں، آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ صرف 4 چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہے۔ کاہلی چھوڑ دو، لاپرواہی چھوڑ دو، محنت کرو اور سختیوں کو برداشت کرنا سیکھو۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل فقیر زیادہ آتے ہیں اور خواب میں دولت نظر آتی ہے۔ 5 چیزیں حافظہ کمزور کرتی ہے۔ نمبر 1، چوہے کا جوٹھا کھانا۔ نمبر 2، بہتے پانی میں پیشاب کرنا۔ نمبر 3، کھٹا سیب کھانا۔ نمبر 4، سیب کے چھلکے چبانا۔ نمبر 5، جوں پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا۔ کان بند ہو جائے تو الٹے پاؤں چلیں، کان کھل جائے گا۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کمزوری نہیں ہوگی۔ سونف ذیابیطس کے شکار افراد کو اس مرض سے لڑنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ وٹامن سی اور پوٹاشیم کے باعث یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے، جبکہ انسولین کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے، جس سے بلڈ شوگر متوازن رہتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جوڑوں میں ورم کے حوالے سے سونف کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ کی سرگرمیوں کو بڑھاتا ہے جس سے جوڑوں میں ورم کم ہوتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ سونف جوڑوں کے عوارض سے نجات کے لیے مفید ہے۔ ڈاکٹر عیسیٰ نے کہا کہ ایک چھٹانک سونف کو ہاون دستے میں اچھی طرح کاوٹ لے۔ یاد رہے کہ ہاون دستہ لکڑی کا یا پتھر کا ہونا چاہیے، لوہے اسٹیل کا نہ ہو۔ سونف کو کٹنے کے بعد چھان لیں اور باریک صفوف کو نکال لیں۔ اس کے بعد اس صفوف میں پسے ہوئے کابلی چنے کا صفوف بھی ہم وزن شامل کر لیں اور حسب ذائقہ مصری بھی ڈال لیں۔ اب اس پاؤڈر کو بچوں کے لیے آدھا چمچ اور بڑوں کے لیے 1 چائے کا چمچ دودھ میں ڈال کر صبح شام پلائیں، کمزور سے کمزور نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ کالا نمک چاٹ لو، 70 سال تک گلا بیٹھے گا نہیں۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔
कौवे का झूठा पानी पीने से जबान को चुप लग जाती है। कच्ची रोटी खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ज्यादा देर जागने से अक्ल नम पड़ जाती है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। बर्फ खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। खजूर खाने से कभी नफस की कमजोरी नहीं होती। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएं मर जाती है। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। हजर अस्वद का पत्थर आग पर गर्म नहीं होता। ज्यादा बोलने वाली औरत को कौवे का जोठा पिला दीजिए। गैंडे जैसी ताकत चाहते हो तो गला हुआ अमरूद खाया करो। मेंढक ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती। हल्दी डालकर गर्म किए हुए दूध में थोड़ा सा नमक और गुड़ डालकर पिलाने से बच्चे को सर्दी के मौसम में सांस लेते वक्त होने वाली तकलीफ में इजाफा नहीं होगा, नीज सांस में बजने वाली सिटी बंद हो जाएगी। औरतों को सदियों तक जवान रखने वाले टोटके। रोज किशमिश खाने का मामूल बना ले। तुख्म मलंगा रोज पानी में डाल कर पे। स्पगोल का छिलका रोज दूध में डाल कर पे। रोज खाने से पहले एक अदद खीरा खाएं। खाने में लौकी की सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे। बिक्री का दूध इस्तेमाल करे। लस्सी का इस्तेमाल करे। साबूदाने की खीर पकाएं। भुने हुए चने रोज खाएं। गाजर के रस के फवाइद। गाजर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जिनकी सरतान को रोकने की सलाहियत में सबसे वाकिफ है। एक मुताले से मालूम हुआ है कि गाजर का रस मैदे के कैंसर को दूर रखने में मददगार होता है। अगर मुसलसल गाजर खाई जाए तो मैदे के सरतान के अलिफ इम्कानात 26% तक कम हो जाते हैं। ल्यूकीमिया का उंदरा। एक मुताले से इंकिशाफ हुआ है कि गाजर का रस ल्यूकेमिया के खलियात सील्स को ख़त्म करने में मुअंसर किरदार अदा करता है। गाजर का रस ल्यूकेमिया के खलियात को कम कर देता है और उनके फैलाव को रोकता है। अलबत्ता इस ज़िम्न में मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत है। छाती के सरतान से बचाए। गाजरों में कैरोटीनोज़ की बड़ी मिक़दार पाई जाती है जो छाती के कैंसर को दोबारा हमला करने से रोकती है। इसके अलावा साइंसदान पहले ही बता चुके हैं कि वो खून में कैरोटीनोज़ की मिक़दार जितनी ज़्यादा होगी ब्रेस्ट कैंसर के लौटने का ख़तरा इतना ही कम हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा मुताला किया गया है। ख़वातीन को 3 हफ्तों तक रोज़ाना 8 औंस गाजर का रस पिलाया गया। इसके बाद जब उन ख़वातीन के खून का मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि उनके खून में कैरोटीनोज़ की मिक़दार ज़्यादा थी, जबकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की अलामात कम थी जो कैंसर की वजह से बन सकती है। सांस और फेफड़ों के अमराज में मुफीद। गाजर का रस विटामिन सी से भरपूर होता है और ये सांस के एक मर्ज क्रोनिक ओबस्टर पल्मोनरी डिजीज COPD की शिद्दत को कम करता है। इस ज़िम्न में कोरिया में 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि जिन लोगों में COPD का मर्ज था वो कैरोटीन समेत पोटेशियम, विटामिन A और विटामिन C का इस्तेमाल कम कर रहे थे, और इनमें सिगरेट पीने वाले अफराद जो विटामिन C की मुनासिब मिक़दार खा रहे थे, इनमें COPD का मर्ज बहुत कम था।